الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین کرام، سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں اور ہماری سوسائٹی کے اندر عجیب عجیب خیالات اور عجیب عجیب تصورات اور عجیب عجیب افکار چلے ہوئے ہیں۔ لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، اس لیے لوگ اس مہینے کے اندر شادی کی تقریب نہیں کرتے ہیں، خوشی کی تقریب نہیں کرتے ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے بتایا کہ کچھ لوگ تو اپنی اہلیہ سے اور اپنی بیوی سے صحبت بھی نہیں کرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ یہ منحوس مہینہ ہے، اگر ہم نے اس میں صحبت کی اور پریگننسی ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ بچہ بھی منحوس پیدا ہو۔ اس طریقے کے نظریات مسلمانوں کے اندر ہیں، اگرچہ کم تعداد کے اندر ہیں، لیکن اس طریقے کے نظریات مسلمانوں کے اندر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر یہی بتانا مقصود ہے کہ اس طریقے کے نظریات کا اسلام میں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسلام میں اس طریقے کے نظریات کی، تصورات کی، افکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تصورات جو ہماری سوسائٹی کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، یہ تصورات آج سے نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے بھی یہ تصورات دنیا کے اندر تھے، اور لوگ اس طریقے کی تھیوری اور اس طریقے کے نظریات رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے لوگوں کا مزاج تھا کہ وہ سفر کو منحوس مہینہ سمجھتے تھے، اور اس مہینے کے اندر کوئی مبارک کام، کوئی برکت والا کام نہیں کیا کرتے تھے، شادی نہیں کرتے تھے، اور اپنے بچوں کی ختنہ نہیں کرایا کرتے تھے، اور کوئی بھی خوشی کا کام اس مہینے کے اندر نہیں کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کی کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا درست نہیں ہے، اور سفر کا مہینہ بالکل دوسرے مہینوں کی طرح ہے، اور اس کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، اور اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ یہ بات مکمل طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ ایک افسوس کی بات جو ہے وہ یہ کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ایک حدیث چل رہی ہے سفر کے مہینے کے بارے میں، اور اس حدیث سے یہ استدلال کیا جاتا ہے، یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بشرنی بخروج السفر بشرتہ بالجنہ، کہ جس نے مجھے سفر کے ختم ہونے کی بشارت دی تو میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینوں کو منحوس سمجھا، اور منحوس سمجھ کے کہا کہ جس شخص نے مجھے یہ بتایا کہ یہ مہینہ ختم ہو گیا تو میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ لوگ اس حدیث سے یہ دلیل بناتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ختم ہونے کی بشارت دینے والے کو جنت کی بشارت دی۔ تو میں اس بارے میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر بعض باتیں پھیلی ہوئی ہیں، اور ان کی نسبت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، حالانکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، وہ بات جھوٹی ہے، غلط ہے، اور اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا غلط ہے۔ انہی احادیث میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس حدیث کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا غلط ہے۔ محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے۔ قربان جائیے ہمارے محدثین کے اوپر کہ انہوں نے جہاں احادیث کو جمع کیا، اس کے ساتھ ساتھ محدثین نے اس بات کا بھی اہتمام کیا کہ جو موضوع احادیث تھیں، جو من گھڑت احادیث تھیں، جو جھوٹی احادیث تھیں، ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے اور یہ غلط ہے، اور ان کا حکم واضح کیا، اور صاف طور پر بتایا کہ یہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ بہت سارے محدثین اس طریقے سے ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سے محدثین ہیں، علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، محقق طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور میرے جد امجد اویس وقت حضرت مولانا سید اصغر حسین میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس موضوع کے اوپر قلم اٹھایا اور ایک رسالہ تصنیف کیا جس کا نام ہے ناقابل اعتبار روایات۔
اور اس رسالے کے اندر حضرت نے ان احادیث کو جمع کیا جو حقیقتاً حدیث نہیں ہے لیکن لوگ انہیں حدیث کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو علماء نے اس موضوع کے اوپر بھی قلم اٹھایا، اور یہ جو حدیث سفر کے بارے میں نے آپ کو سنائی ہے، اس حدیث کے بارے میں بھی علماء نے واضح کیا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ یہ من گھڑت بات ہے، جھوٹی بات ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے لا اصل لہ، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے کہ لا اصل لہ، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔ محقق طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وضاحت کی ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے اور اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ایسی حدیث جس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہو کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، ایسی حدیث کی بالکل پبلشنگ نہ کریں، ایسی حدیث کو بالکل نہ پھیلائیں، ایسی حدیث کی نشر و اشاعت سے ہم بچیں اور اس طریقے کی باتوں سے بچنے کی مکمل طور پر کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔